نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي مقام آخر قل انما انا بشر مثلكم الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اولا گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں کثیر تعداد میں علماء و مشائخ اعظام جلوہ گر ہیں۔ دو جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ ایک چیچا پتری میں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ علماء کرام سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں آپ کے شہر میں آتا ہوں تو یہاں بھی کثیر تعداد میں علماء ہوتے ہیں، تو وگرنہ ان کا اکٹھا ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو پاکستان کا نظام بدل سکتا ہے۔ پاکستان کا نظام صرف 3 گھنٹے میں بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ علماء کرام آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں۔ ہم چونکہ دیکھ چکے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر نا بڑے بڑے جبہ و دستار والے علماء یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ لیکن وہی علماء جب سٹیج سے اترتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نعرہ لگاتے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، قرآن یہ تو بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن نے آواز دے کے کہا وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ۔ تسی ویکھتے نے اردو کٹھے نہیں تھے، اندروں کھوٹے ہیں سارے جی۔ تو جب یہ حالت ہوگی تو پھر نظام نہیں بدلے گا، قسم سے کہتا ہوں۔ میں ذرا ساتھ دل سے ترجمہ کی میری ذمہ داری ہے، تو بہرحال عرض کروں گا اگر یہ علماء پاکستان میں متحد ہو جائیں، اپنی ذاتی آنا کو بالائے طاق رکھ دے، تو قسم سے کہتا ہوں ملک پاکستان میں اسلام آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ دعا دیتا ہوں ڈارا والا کے علماء کرام کو جو یکجا بیٹھتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں۔ میں نے صرف 2 جگہ کا نام اس لیے، وگرنہ وہ لوگ تو میرے سامنے نہیں ہیں، جو حقیقت دیکھی ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو بھی ان علماء کی خدمت کے برکت سے اللہ مجھے بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بلا تمہید میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ کہیں انتشار افتراق پیدا ہو جائے۔ اس ناچیز کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہم ذرا سمجھ کے جائیں۔ آج ذرا تھوڑا سا غور کریں، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کو گفتگو کا عنوان بھی بناتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، دوسری آیت کے قریب نہیں جاتے۔ اور ایک جماعت وہ ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کو بار بار پڑھتے ہیں، وہ دوسری آیت کے قریب نہیں جاتے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کیا پہلی آیت میں یا دوسری آیت میں حضور کی شان نہیں ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ توجہ کریں گے، میں اپنی معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، پھر سمجھیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔
قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت بھی میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ کسی آیت میں میرے مصطفیٰ کی شان کی کمی نہیں ہے، ہر ایک میں سب سے اعلیٰ قسم کی تعلیم بیان ہوئی ہے۔ اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ہم نے اس کو تقسیم کیوں کر رکھا ہے، اور یہ بھی جملہ اہل علم کے لیے عرض کروں گا، نورانیت میرے مصطفیٰ کریم کی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک وصف ہے۔ بشریت میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک وصف ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اللہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ کے محبوب نے کہا اے ابو بکر، میری حقیقت میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے یہاں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم تو حضور کی حقیقت کی بات کرتے ہو، میں قسم اٹھا کے مسجد میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں ہم تو آقا کریم کی ایک زلف مبارک کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی عظمت تو برا البرا۔ ایک اور بھی شان ہے، اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو میں اس کی طرف بھی پھر اشارہ کروں گا۔ اب آئیے بلا تمہید جن دو آیات کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اسی کا سادہ سا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور ایک چمکتی ہوئی کتاب۔ بس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی۔ سب سے پہلے نمبر پر سوچنا یہ ہے کہ لفظ نور کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تمام لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، المنجز سے لے کر لسان العرب، القاموس، جتنے بھی کتابیں ہیں سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، لغت میں نور کا ترجمہ لکھا ہے ظاہر لذات ہی مظہر لغیر ہی۔ نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکتا ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دیا کرتا ہو۔ یہ سبق آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ نور کا معنی کیا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی، بولیے ذرا محبت کے ساتھ، نور کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی چمکتا ہو اور دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہو، اسے نور کہا جاتا ہے۔ نہیں تو بڑی سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ ابھی مسجد کی ساری لائٹیں بند کر دیں، اندر اندھیرا چھا جائے گا کہ نہیں چھا جائے گا؟ آپ ایک بلب جلائیں، ایک بلب خود بھی چمکے گا اور پوری مسجد کو روشن بھی کر دے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکتا ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہو۔ اب آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کریں، آپ نے بلب جلایا، بلب دیوار کے ساتھ ہے، بلب چھت کے ساتھ ہے، بلب اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن روشنی ساری مسجد کے اندر ہے۔ بلب اپنی جگہ پر ہے لیکن روشنی ساری مسجد میں ہے۔ آمنہ کا لال مدینے میں ہے لیکن روشنی ساری کائنات کے اندر چل رہی ہے۔ اس لیے نور کا معنی یہ ہوتا ہے ظاہر لذات ہی مظہر لغیر ہی۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اب اسی کو ایک اور انداز سے عرض کرنا چاہوں گا۔ علماء حضرات جانتے ہیں لفظ نور گرامر کے لحاظ سے مصدر ہے، اور مصدر کا مفہوم خارجی نہیں ہوتا۔ مصدر دو معنوں میں آتی ہے، کبھی مصدر فاعل کے معنی میں آتی ہے اور کبھی مصدر مفعول کے معنی میں آتی ہے۔ اگر مصدر فاعل کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مبنی للفاعل، اور اگر مصدر مفعول کے معنی میں ہو اس کو کہتے ہیں مبنی للمفعول۔ اب یہاں نور مصدر ہے، یہ مبنی للفاعل کے معنی میں بھی ہے اور مبنی للمفعول کے معنی میں بھی ہے۔ اب معنی ہوگا نور بمعنی منور یا نور بمعنی منور۔ نور منور کائنات کو روشن بھی کرتا ہے، منور اور سراپا روشن بھی بن کے آیا ہے۔ اس لیے قرآن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ نور نے میرے محبوب کی وہ حقیقت، وہ شان، وہ عظمت بیان کر دی ہے۔ آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ نور کا معنی یہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہو اور دوسروں کو بھی چمکا دیا کرتا ہو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے تھوڑا سا۔ قرآن کا دو چیزیں آئیں،
ایک نور اور ایک کتاب، ایک نور اور ایک کتاب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب حضور نور آ گئے تو کتاب کی کیا ضرورت تھی، یا کتاب آ گئی تو پھر نور کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے محبت سے عرض کرنا چاہوں گا میرے ملت کے غیور نوجوانوں، جب تک دو نور اکٹھے نہیں ہوتے نور فائدہ نہیں دیتا۔ اس اصول کو عرض کرنا چاہوں گا پھر آیتیں پڑھتا ہوں۔ جب تک دو نور اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک نور فائدہ نہیں دیتا۔ نور فائدہ تب دیتا ہے جب دو نور اکٹھے آ جائیں۔ مثلا میں مثال دینا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی آنکھ میں نور ہے یا نہیں؟ بولیے ہے؟ اچھا، اگر لائٹ بند کر دیں تو کیا آنکھ کا نور آپ کو فائدہ دے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی ایک بندہ نابینا ہو، باہر کھڑا ہو جائے، سورج چمک رہا ہو، اب کیا سورج کا نور نابینے کو فائدہ دے گا؟ نہیں دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا والوں، جب ایک نور ہوگا بات نہیں بنے گی، دو نور اکٹھے ہوں گے بات تب بنے گی۔ فرمائے ایک نور آیا ہے، ایک کتاب آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن بھی نور ہے۔ اگر سورج چمک رہا ہو، آنکھ میں نور نہ ہو، سورج کا نور فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آنکھ میں نور ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو آنکھ کا نور فائدہ نہیں دیتا۔ یہ دونوں نور ملتے ہیں تب فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کو نور ماننے والوں، جب تک میرے نبی کو نور نہیں مانو گے قرآن کا نور بھی فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن کا نور تب فائدہ دے گا جب آمینہ کے لال کو بھی نور مانو گے تو۔ اب یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلیے۔ بعض اہل علم حضرات عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اپنے خیال میں بڑا مشکل ترین لا ینحل سوال کرتے ہیں۔ ہم اہل تسنن یہ کہتے ہیں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب تمہارا یہ ترجمہ غلط ہوگی، یا تمہارا یہ مصداق غلط ہوگی، یا اہل علم حضرات تشریف فرمائیں ان کو سبق سنا کے میں پھر آگے بات آسان کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں ذرا غور کرو، قرآن پاک میں لفظ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آگے کیا لفظ ہے؟ یہدی بہ اللہ۔ اب یہ علماء سمجھتے ہیں یہدی کے بعد بہی ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ ضمیر کیا ہے؟ واحد کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کتاب اور نور دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو یوں آنا چاہیے تھا یہدی بہما، تثنیہ کی ضمیر آنی چاہیے تھی، واحد کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نور اور کتاب سے مراد دو چیزیں نہیں ایک ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ یہ اس سوال کو یہ لا ینحل سمجھتے ہیں، بڑا مشکل سوال ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم لوگ کبھی امام احمد رضا کے قدموں میں بیٹھ جاتے پھر سمجھتے قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میرے علی کے درس کا ہمیں داخلہ لیتے پھر پتہ چلتا قرآن کہتا کیا ہے۔ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، ضمیر واحد ہو مرج دو کب ہوتے ہیں۔ اب میں شرح جامع کی بحث یہاں نہیں چھیڑوں گا، تھوڑی سی بات کہوں گا۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وما ناکموا منہم، وما ناکموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ۔ آگے کیا لفظ ہے؟ حافظ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، ذرا میری معاونت فرما دے تاکہ مجھے بات سمجھ آ جائے۔ وما ناکموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل ہی یا من فضل ہما؟ توجہ ہے، من فضل ہی یا ہما ہی۔ اب پیچھے ذکر ہے دو ذاتوں کا۔ جب آمنہ کلال اپنے غلاموں کی مشکل کشائی کر دیتا، آمنہ کلال اپنے غلاموں کو امیر بنا دیتا، منافق متھے تے وٹ پا لیندے سن۔ وما ناکمو دا ترجمہ اس تو سوکھا میں نہیں سمجھا سکتا۔ ناکمو متھے تے وٹ پاونا، جب صحابہ کہتے نا اللہ کا نبی مشکل کشا ہے، منافقہ میں متھے تے وٹ پہ جاندہ ایک ہی کہندے پہنے۔ وما ناکمو منہم، اب قرآن کہتا ہے اغناہم اللہ، غنی کرتا ہے۔ کون غنی کرتا ہے؟ اللہ ورسولہ،
اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اب بھی اگر بات نہ سمجھ آئے تو میں مجبور ہوں، اس کا مطلب ہوگا پھر آپ کو قرآن فہمی کا ذوق نہیں ہے۔ ہم لطیفے سن کے، شعر سن کے، حکایت اور قصے سن کے ذرا محفوظ ہوتے ہیں۔ آج ذرا قرآن فہمی کا ذہن میں ذوق رکھیے گا۔ کیا کہا؟ وَمَا نَكَرُونَ، ان منافقین کو اور کوئی بات بری نہیں لگتی، سب تو مشکل، سب تو اوکھی گل لگتی ہے جب صحابہ کہتے ہیں اللہ بھی غنی کرتا ہے۔ بولو، میں تفسیر نہیں عرض کر رہا، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن اٹھائیں، گارنٹی سے ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا، اب ذکر کتنی ذاتوں کے؟ دو کا، اللہ کا بھی اور اس کے۔ اب گرامر چاہتی ہے آگے لفظ آتا الا ان اغناہم اللہ برسولہ من فضلہما، بھائی تسنیہ کی ضمیر چاہیے، پہلے اللہ کا بھی ذکر ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن قرآن من فضلہما نہیں کہتا، من فضلہ ہی ضمیر واحد بولتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے نادانو میرے اور نبی کے درمیان میں فرق نہ کرنا۔ نہیں بات سمجھ آئی ہے قسم سے، سنیو ذوق سے عقیدہ سمجھیے، یقین کے ساتھ عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تفسیر نہیں عرض کر رہا، آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ من فضل ہی، ہما نہیں آیا، حالانکہ ذکر اللہ کا بھی تھا، پیارے رسول کا تھا۔ ہم کہتے ہیں ندانو ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ اور رسول ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو پھر تو ضمیر واحد ٹھیک ہے، اگر دو ہیں تو پھر تسنیہ آنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میں کم علم بھی ہوں، کم عقل بھی ہوں، میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے، ضمیر واحد کیوں آئی؟ بس یہی ہوگا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے غنی کرنے میں اور میرے رسول کے غنی کرنے میں فرق مت سمجھ لینا۔ توجہ ہے؟ نہیں، ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دعا صیغہ واحد کا ہے یا تثنیہ کا؟ بولیے محبت کے ساتھ، میں تھوڑا امتحان نہیں لیتا پہ، ویسے آدھا سبق پکاونا سے تھوڑا تکرار کر رہی ہیں۔ توجہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، جب اللہ آواز دے دے اس کا رسول آواز دے دے فوراً آ جاؤ۔ اب ذرا غور کیجیے، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کا ذکر بھی ہے، پیارے رسول کا ذکر ہے، گرامر کا تقاضا تھا اذا دعا وا آنا چاہیے تھا تاکہ تسنیہ کی ضمیر لوٹتی، دعا واحد کا صیغہ آیا ہوگا، ضمیر واحد ہے، بھائی مرجع دو آ گیا، اور میں نے کہا پڑھو قرآن تاکہ پتہ چلے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اللہ تو ضمیر تسنیہ گوارا نہیں کرتا، اللہ تو ضمیر تسنیہ گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میرا بلانا میرے رسول کا بلانا ایک ہے، الگ الگ نہ سمجھ لینا۔ توجہ ہے؟ اب چلیں، یہدی بہما نہیں کہا، بہی کہا۔ اب شرح جامی کو اٹھائیے، کہتے ہیں جب ضمیر واحد ہو، مرجع تثنیہ ہو، درمیان میں واو حرف عطف آ جائے تو واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف علی سبیل البدلیت لوٹتی ہے۔ معنی یہ ہوگا قرآن بھی ہدایت دیتا ہے اور آمنہ کلال بھی ہدایت عطا کرتا ہے۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، آج کہتا ہے نبی ہدایت نہیں دے سکتا، اس آیت کو تو پڑھیے، یہدی با سببیت کے لیے ہے، فرمائے میرا مصطفیٰ ہی تو تمہیں ہدایت عطا کرتا ہے۔ آج جھگڑا کرتے ہیں نبی ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور قرآن کہتے ہیں انما انت منذر، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور میرا نبی ہر قوم کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو میرے نبی نے ہدایت نہ دی ہو۔ لے ہن جٹ کی گل کرنا چاہ سوکھی سمجھاون واسطے، بھئی نبی ہدایت دیتا ہے یہ نہیں، یہ علماء کے مسئلے بحث کریں گے۔ سوکھی جی گل، قرآن پاک نے خانہ کعبے دی شان بیان کی تھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکہ برکت والا ہے، آمنا وصدقنا، آگے کیا کہا وہدن،
یہ مکہ عالمین کو ہدایت دیتا ہے۔ اے تسی جٹو نہ جیڑے بندے خانہ کعبہ گئے ہو یا جن نے زندگی گزاری ہے، خانہ کعبے نے آج تک کسی بندے نو کلمہ پڑھایا تھا مینوں دسے؟ جانتے ہو نا خانہ کعبہ جن نے اللہ توفیق دیتی ہے، کیا خانہ کعبے نے کبھی کسی نو کلمہ پڑھایا ہے؟ اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ تو آج تک میں نے بڑی جستجو کی، بھائی خانہ کعبہ قرآن کہتا ہے ہدن، ہدایت دیتا ہے، مولا یہ کیسا ہادی ہے؟ آج تک کسی ایک کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، اسے دنیا ہادی مانتی ہے، اور جس نے ساری کائنات کو کلمہ پڑھایا۔ نہیں جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں، او بھائی خانہ کعبہ ٹھیک ہے تو بڑی شان والا ہے، کہ ایک بندے نو تک کلمہ پڑھا چاہ تو میں نہیں پڑھا سکا۔ چلو بدل کے کہنا چاہتا ہوں، انسان کو تو چلو کلمہ پڑھا لے کوئی، عقل مند ہے، ذی شعور ہے، ذی فہم ہے، ذی ادراک ہے، ذی استعداد ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ میں نے کہا تم تو بندوں کی بات کرتے ہو، اور میرا نبی تو پتھر کو اشارہ کرے کلمہ پڑھ جائے، میرا نبی تو درخت کو اشارہ کرے کلمہ پڑھ جائے۔ نادانو تم جاندار کی بات کرتے ہو، تم ذی حیات کی بات کرتے ہو، تم ذی عقل کی بات کرتے ہو، تم ذی فہم کی بات کرتے ہو، اب میرا نبی تو بے جان کو کہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو جاندار کی بات کرتا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس پر اور بھی آتے، میرا موضوع یہ وغیرہ میں آگے چلا جاتا۔ تو آئیے، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے بھی، اور اس پیارے مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے واز فرمایا، گفتگو کرتے باتیں کرتے کرتے ٹائم لمبا ہو گیا، ہر پاس سے اندھیرا چھا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام جو باتیں سن رہے تھے، آپ کا خطاب سن رہے تھے، عرض کی تھی سونے گھر جامنا ہے، راستے سے لائٹ کا انتظام کوئی نہیں، گھر کی میں جائیے۔ سونے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تسی دین سنا، اللہ دا دینا تسی سن دے رہے میں سناندہ رہی ہو، میں کی کرا نہیں فرمائی کر جا ایک لکڑی لے کے آ۔ کیا لے کے آ؟ لکڑی لے کے آ۔ سیابی لکڑی لے کے آمنہ دلال نے دست کرم پھیرا، فرماندن ایویں چمک دیے جی میں چودھری دا چاند چمکدا پیا، ظاہر لذات ہی مظہر لغیرہ ہی، خود بھی چمکتا ہو دوسرے کو بھی۔ اگے گئے صحابہ سندو، انہیں کیا مینو دے، میں راستہ ویکھنا ہے، اگو راستہ بدل گیا نا، ایک سجے پاسے جانا کھبے پاسے جانا، تے دیوا ایک کے، چراغ ایک کے، لالٹن ایک کے، بتی ایک کے، بندے ہو گئے دو۔ بعد روایتوں میں زیادہ کا بھی ذکر آتا ہے، دو کا تو کنفرم ہو گیا نا۔ اور لکڑی ایک تے بندے، اچھی بولو، لکڑی ایک تے بندے، اس کا مینو دے، اس کا میں تو نہیں دینا، ہوئے سونے دے تبرک تے بہکا دے دے وہاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا پھر، اور میرے والے روشنی کوئی نہیں، اس کا تو آدھی لکڑی لیا، تو اپنی لکڑی لیا، وہ گیا لکڑی، انہیں کہنو لا نظر آئی تھے لکڑی لو، انہیں لکڑی نو لایا، وہ بھی اوہ چمکن لگ گئے جی میں چودھری دا چاند چمکدا پیا۔ اب میرے ملت کے عیون نوجوانوں سنیو، ناز کرو، تم اپنے عقیدے پر، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، آمینہ کے لال نے بیان کیا۔ ظاہر لذات ہی مظہر لغیر ہی، نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکا دیا کرتا ہے۔ اب آئے اب اسی نور کی شان بیان کر، اسی نور کی شان بیان کرتے قرآن کا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ اعلان کر دیں میں بشر بن کے آیا۔ میں نے کہا مولا تو خود اعلان کر، کنی محبوب کی زبان سے کرا۔ اب اگر قرآن فہمی کا ذوق ہے تو میں آپ کو قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کرانا سنیو۔ میں یہ شکوہ کیا جب آپ کے پاس ہے، وہاں بھی عرض کیا تھا نا، اسی گارج قرآن خانی کرانے، قرآن دانی نہیں کران دے، قسم سے کہتا ہوں، جب قرآن خانی کرنے لگ قرآن دانی آ جائے گی نا، پھر سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ کل محبوب تم اعلان کرو، قرآن سمجھنے کا اسلوب ذہن میں رکھیے، قرآن مقدس کا اسلوب یہ ہے، انداز تخاطب یہ، انداز تکلم یہ ہے۔ جب کوئی اہم قانون، سب سے ٹاپ کلاس کا قانون بیان کرنا ہو نا، پھر اللہ خود نہیں بیان کرتا، محبوب کی زبان سے کراتا۔ جب بھی نہیں تو میں عام فام سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے توحید کا اعلان کیا، کہا کل هو اللہ احد
सोने तू ऐलान कर अल्लाह के, महबूब तू ऐलान कर अल्लाह के, मौला तू एक के, अगर कुल ना भी आया होगा भी ना आया, अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक के गल पक्की आई, कुल सोने तू ऐलान कर। तो अब यहां कुल को समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी मुशक्कत उठानी पड़ेगी, शायद मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। इससे पहले सूरह है कुल या अय्युहल काफिरून, कुल है, उसके बाद कौन सी है, इज़ा जा नसरुल्लाह, कुल नहीं है, तब्बत यदा कुल नहीं है, कुल हुवल्लाह कुल आ गया, दरमियान में दो सूरतों में कुल नहीं है, पहली और में कुल है। कुल आता क्यों है और नहीं क्यों आता, क्या बात, कुल क्यों आता है, कुल क्यों नहीं आता, इसको समझिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, अब इसको समझाने के लिए मुझे उसका थोड़ा सा पस मंजर, जिसको हम तुलबा को अपनी जबान में कहते हैं शान नुज़ूल, समझाना पड़ता। एक गिरोह जेड़ा 7 बंदा ते मुश्तमिल आया हुजूर की बारगाह में, हम आपसे सुलह करने के लिए आए, फरमाया ठीक है कर ले सुलह, क्योंकि इस्लाम तो नाम ही सुलह का है, इस्लाम नाम ही, व इन जानहू लिस्सल्म फजनह लहा फतवक्कल, सोने काफिर भी आ जाना तेरी सीना तान के खलो जा, आओ मेरे सीने ना लग जाओ, कसम से कहता हूं। और मेरे महबूब ने ते हाथ खुले कीते काफिरों भी सीने ना लावन वास्ते, याद कलमा पढ़ा नाला नु पढ़ा भजा देने यार, कसम से। सुनिए मेरे महबूब की सीरत क्या है। कल सुलह करते, किस बात पे सुलह करोगे, 1 साल तुम हमारे खुदा की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म। इसके बदले में सोना चाहिए सोने के ढेर लगा देंगे, चांदी चाहिए चांदी के ढेर, हीरे जवाहिर का तो हम बार लगा देंगे, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र को फरवाचत, यहां तक के बकबक कर दी, अगर मक्के की हसीन तरीन औरत पसंद है तो उससे शादी भी करा देंगे। मेरे महबूब ने इनकी बातें सुनी, फरमाया तुम सोने चांदी की बात करते हो, हीरे जवाहिर की, फरमाया सुनो, मेरे दाएं हाथ पे सूरज, दाएं हाथ पे सूरज रख दो, बाएं हाथ पे चांद रख दो, सूरज और चांद की दे दो, मुहम्मद कभी भी तुम्हारे खुदा के आगे नहीं झुकेगा। तवज्जो है। अब वो आए थे हमला करने के लिए अल्लाह की तौहीद पर, क्योंकि बुतों के आगे झुकाना था ना, तो अब ये अल्लाह की तौहीद पे हमला था। इधर आई सूरत तब्बत यदा अबी लहब, हुजूर ने कोहे काफ पे खड़े होके कहा, कोहे सफा पे खड़े होके कहा, अब मैं कभी झूठ बोला क्या, नहीं, अमानत की खयानत की, क्या नहीं, का किसी पे जुल्म किया, क्या नहीं, फिर मानो एक बदबख्त बोल पड़ा, तब बन अल्लाह का नकले कुफ्र भाई, अबू लहब बोला माज़अल्लाह पलाक हो जाए, अल्लाह जलाल में आ गया, फरमाया तू कौन है कहने वाला, सुन, तब्बत यदा अबी लहब मा अगना अन्हु मालुहु वमा, तू बर्बाद हो जा, तेरे हाथ बर्बाद हो जावे, और तेरी बीवी बर्बाद हो जावे, तेरा माल बर्बाद हो जाए, तेरी कमाई बर्बाद हो जावे। इतना जलाल एक लफ्ज। आज लोग हमको कहते हैं लो जी तुम ऐसे जलाल में क्यों आते हो, ये क्यों करते हो, अरे नादानो ये जलाल हमारा नहीं है, अल्लाह ने हमें सिखाया, जब मेरे महबूब की अजमत की बात आए ना, नहीं समझे, हाँ बाकी जगह पे खामोश हो जाओ, मसलियत के शिकार हो सकते हो, बाकी जगह पे चुप हो सकती है, कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जब महबूब की बात आई बस उसने तो इतना कहा ना, तब बनला का कुरान क्या कहता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अब ये मैं बयान नहीं करूंगा माल क्या होता है, कसब क्या होता है, और तेरी बीवी और ये लकड़ियां उठाने वाली, ये सारा कुछ बयान कर दिया। अब जब ये बात हुई तो अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा, मौला वहां कुल या अय्युहल काफिरून, यहां कुल तब्बत यदा कह देता, यहां कुल नहीं है। अब नुक्ता समझिए, पहली सूरत में काफिर हमला करना चाहते थे अल्लाह की तौहीद पर, और सूरह अबी लहब में हमला था मेरे मुस्तफा की जात पर। नहीं बात समझ आई, यहां हमला था मुस्तफा की जात पर। फरमाया मेरा महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो पत्थर मारने वालों को भी दुआ देता है, ये तो ताइफ वालों के लिए भी दुआएं करता है, और मेरा नबी जवाब नहीं देगा। फरमाया सोनिया सुन, जब कोई हमला करे मेरी तौहीद पर, जवाब आमना कलाम देगा, और जब कोई हमला करे मुस्तफा की जात पर, अब कुल नहीं आएगा, खुद रब्बे कायनात उसका जवाब इरशाद फरमाता है। खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आ जाएगा मसला समझ में, मुस्तफा जिंदाबाद। कुरान को समझने की कोशिश करें।
अब समझिए कुल का मसला आ जाएगा समझ में। कुल कितना अहम कानून होता है। पर मैं कुल सोने तू ऐलान करना, क्या बात। इन्नमा आना बाशर मिसलुकुम, तू ऐलान कर। कब बोला हुजूर की जबान से क्यों कराया? पर मैं साहब कौम तो मैं देखा बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। कहा क्या? कहा एक कौम को देखा जिनको ईसाई कहते हैं। उन्होंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं। कौम ने खुदा कहना शुरू कर दिया। तवज्जो है ना, क्या कहना शुरू कर दिया? खुदा कहना शुरू कर दिया। और देखा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि मैं बीमारों को ठीक कर देता हूं। कौम ने खुदा कहना शुरू कर दिया। जब देखा कि इन अंबिया ने मुर्दों को जिंदा किया तो लोगों ने खुदा कहना शुरू कर दिया। अब बारी आएगी मेरे महबूब की। हजरत जाबिर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मेरी दावत तो कबूल कर दीजिए। सरकार ने फरमाया कबूल है। जिस दिन सरकार ने आना था हजरत जाबिर ने बकरी ज़िबा की। दो नन्हे मुन्ने बेटे थे, देख रहे थे। मकान की छत पे चढ़ गए। एक बिरा दूजे नो चल लंबा में छुरी चला मा जी अब्बे चलाइए। एक बिरा लेट गया, दूसरे छुरी चलाई। वो छुरी तेज आई, चीख मारी, बड़ा डर के थल्ले डिगा। वो भी शहीद, वो भी शहीद। अब जुमला सुनिए। अब इधर से हुजूर की आमद, इधर से हुजूर की आमद और इधर में दो बेटे शहीद। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अकल क्या कहती है? हजरत जाबिर को हुजूर की दावत कैंसिल करके बेटे का गम करना चाहिए या बेटों का गम छोड़ के जश्न आमद मनाना चाहिए? तो नहीं बात समझ आई। अकल क्या कहती है? पूछो प्यारे प्यारे जाबिर से। दो बेटे शहीद हो गए, इधर से हुजूर की तशरीफ आवरी है। भाई चलो दावत कल भी तो कर सकते हैं ना, परसों भी कर लेंगे। अकल का तकाजा ये था। आलम तसव्वुरात में प्यारे जाबिर से पूछा, जाबिर जरा ये तो बताओ इधर से हुजूर की आमद है, आने का जश्न मनाओगे या जाने वालों का गम मनाओगे? आज कुछ हमें भी कहते हैं तुम गम क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा प्यारे जाबिर से पूछना क्यों नहीं मनाता। हम कौन लोग हैं? प्यारे जाबिर से पूछो गम क्यों नहीं मनाता। कहा बेटों का गम बाद में है, बेटों का गम बाद में है। आमिना के लाल के आने की खुशी पहले है। सुनियो, हुजूर की आने पे जश्न मनाना, गम न मनाना, ये प्यारे जाबिर की सुन्नत है। तवज्जो है। अब आगे चलिए। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगाया, खाना पक गया। जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन जाबिर के बेटे नजर नहीं आ रहे, जरा नजर दौड़ाओ ना। जाबिर के बेटे तो नहीं। सरकार ने पूछा जाबिर कहाँ है बेटे? अब अगली बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, किताब में नहीं है, कोई ये ना कहना कि कहाँ किताब में लिखा हुआ है। आपने ये ख्याल किया होगा, ये अर्ज किया होगा या रसूल अल्लाह वो बच्चे की नहीं खेड़ दे वदे से तुसी रोटी खा लो आ जाएंगे। भाई यही जवाब दिया जा सकता है ना। भाई नहीं है बच्चे तो बच्चे कहीं खेलने गए होंगे तो आ जाएंगे, यही कहा होगा। सरकार ने फरमाया जाबिर जब तक आएंगे नहीं खाना नहीं खाएंगे, जब तक वो नहीं आएंगे खाना। अब बताना पड़ा या रसूल अल्लाह वो तो शहीद हो गए। फरमाया कहा चार पाई पे लिटाया तो ऊपर कपड़ा डाला है, कपड़ा हटाया। फरमाया कुम बिज़िनिल अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। जश्न मनाने वालों खुशी करो। जिंदा हो गए, क्या बैठ के खाना खाओ। बच्चे थे ना, ओहो सड़ी बकरी की दे, बच्चे थे ना, बचपन का ख्याल था हमारी बकरी का। पर मैं बैठो खाना खा लो, बकरी भी आ जाती है। पर मैं हड्डियां सटनियां नहीं, हड्डियां इकट्ठियां कर लो। खाना खा लिया, हड्डियां नो फरमाया कुम बेदिन बकरी तू भी खड़ी हो जाना, बकरी खड़ी हो जाओ। जाबिर के बेटे हैं, तमन्ना कर रहे हैं ना, खड़ी हो जा। पर मैं जाओ नन्हे मुन्ने बेटे उसके साथ खेलो। अब अल्लाह ने कहा, ईसाइयों ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते हैं, खुदा कहना शुरू कर दिया।
आमिना के लाल जलवगर होंगे, जाबिर के बेटों को जिंदा होता देखेंगे, और कहीं ये भी खुदा कहना ना शुरू कर दे, कौन सोनिया तू कह मैं मुर्दे जिंदा भी कर लूं तब भी खुदा नहीं, खुदा का बंदा बन के आया। तवज्जो है मसले पे। एक और अंदाज से अर्ज करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। एक और अंदाज से समझाना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मज़कूर है, तफसील में नहीं जाना चाहता। तीसरा पारा उठाइए, किसी भी आलिम के पास आए। आलिम के पास बैठते हो कि नहीं बैठते हो? वैसे बैठा ना करो। क्यों? मौलवी की चंबड़ी ने जावे तो नहीं माने। हम कमजोर पता है क्यों होंगे? हम उलमा की सोबत में नहीं बैठते। उलमा की सोहबत में बैठा करो, अल्लाह ईमान को सलामती अता फरमाता है। उलमा की सोबत कल क़यामत के दिन बड़ी काम आएगी। अल्लाह ताला पूछेगा, आलिम थे? बंदा कहेगा नहीं। आलिम के पास पढ़ते रहे? का नहीं। किसी आलिम से दोस्ती? का नहीं। का कोई ताल्लुक? हाँ, एक बंदा आलिम नाल प्यार करता, मेरा ओदे नाल भी प्यार आ। अल्लाह फरमाएगा चलो तेरा आलिम नाल डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट प्यारा, चल तू ही जन्नत चला जा। एक हदीस में क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे मौलवी को रोक लिया जाएगा, ठहर जा मौलवी, तू ठहर जा। वो मौलवी परेशान हो जाएगा, भाई बाकी भज्जे जाते नहीं थे, मैं रोक दिया। अल्लाह ताला की बारगाह अर्ज करेगा, या अल्लाह हुक्म फरमाया तैनू इस वास्ते रोका है, बाकी कल्ले कल्ले जन्नत जान, तू रुक जा। जेड़े तेरे नाल ताल्लुक रखते हैं ना, उन्हां मुरीदां नूं भी नाल लै लै, उन्हां नमाजियां नूं भी नाल लै लै यार। और जेड़े तेरी सोबत चाके बैठते हैं, सुनियो उलमा की सोबत में बैठना अपने लिए फर्ज समझो, कसम से कहते हैं। हर रोज टाइम नहीं निकलता, कम अज कम हफ्ते में 1 घंटा या आधा घंटा फर्ज कर लो हम उलमा की सोबत में बैठेंगे। ये मत सोचना लो जी ये मौलवी भी ऐसा करता है, ये ऐसा कर, क्या मौलवी बंदा नहीं है? ये गोश्त का नहीं बना हुआ, पत्थर का बना, इससे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन पता कि तुम्हारी नजर में मौलवी की इज्जत नहीं है, वकार नहीं है। आज मैं जगह पे बता रहा था, मैं हंस कई दफा इत्तेफाक हुआ है, मैं लंघता जब एक बंदा आया, मौलवी जी फरदौस साहब ठहर गए, मैं ठहर गया, मसला था दसो। मैं कहो कोई गंडेरियन में बेचता बताते तू लवण आ गया, माल्टे सेब थोड़े ही मौलवी ज्यादा मौलवी। मैं कहते डॉक्टर जाना पे तेरा पुत्र बीमार हो मरदा, डॉक्टर कहना डॉक्टर साहब मेरा पुत्र मरदा पे जरा नुस्खा तो लिख के देता, कहेगा कहते नहीं जी उत्थे जाना पेगा, लाइन च लगना पेगा, नंबर लेना पेगा, 1000 रुपया फीस देनी पेगी, फिर डॉक्टर की मर्जी है चेक करे कि ना करे। तो मैं क्या मौलवी एडा ही तेन वाधू लग गया जिवें गंडेरियां लेनियां, मौलवी ने कहना मसला दसते भाई। थोड़ा सा अकल से काम लो, शऊर से काम लो। अगरचे तुम्हारी नजर में इनका वकार नहीं है, लेकिन याद रख ले, हकीर समझ के जिन्हें बुझा दिया था तुमने, हकीर समझ के जिन्हें बुझा दिया था तूने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। प्यारे इब्राहिम की बात आई, तीसरा पारा तफसील मौजूद है। निमरूद ने कहा मैं अल्लाह हूं। प्यारे इब्राहिम को कहा अपने रब का तारुफ कराइए, कहा मेरा रब बहुजिल मौता, मुर्दे जिंदा कर। उसने कह भी को कहा मैं काला आना ओही वोमी, मैं भी जिंदा कर लेता हूँ। का और तारुफ करा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेवकूफे इहदे विच अकल ही कोई नहीं, इन मौत ते जिंदगी दा पता ही कोई नहीं है, अकलू पैदा लाई ना। फिर आपने वो दलील दी जेड़ी ओदी अकल दे मुताबिक है। फरमाया मेरा रब है सूरज को मशरक से तुलू करता है, मगरब की जानिब गुरूब कर देता है, अगर तू है खुदा करके दिखा। कुरान फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफ़र, वो मबहूत हो गया, उसे जवाब ना आया। अब जरा गौर कीजिए, कुरान कहना ये चाहता है, कुरान कहना ये चाहता है कि प्यारे इब्राहिम ने कहा निमरूद सूरज को मगरब से तुलू करके दिखा, अगर दिखा दे खुदा है, अगर ना दिखा तो खुदा नहीं। अगर बिल फर्जे वल मुहाल खुदा ना करे, निमरूद तुलू कर देता सूरज मगरब से, फिर इस दलील के मुताबिक खुदा मानना पड़ता कि ना मानना पड़ता? दलील का मुक्तदा ये है, फिर उसे खुदा मानना पड़ता। लेकिन निमरूद तो तुलू नहीं कर सका, लेकिन जब नमाज कज़ा होती है अली अल मुर्तजा की, तवज्जो है, जब नमाज कज़ा होती है अली अल मुर्तजा की, आमिना के लाल ने सूरज को मशरक से नहीं मगरब से तुलू करके दिखाया, कहा अली नमाज पढ़ो। फरमाया कि कौम अगर ये दलील देख ले, निमरूद सूरज को मगरब से तलो तुलू करता, खुदा मानना पड़ता, वो तो नहीं कर सका। आमिना के लाल ने किया, कहीं खुदा ना मान ले। कौन बाबू ऐलान करना
اور میں سورج طلوع بھی کر لواں، میں رب نہیں رب کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اچھا نور تکلیف برداشت کر لیں گے، میں نے کہا اس کا شور بہت ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ میں سبق سمجھانا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے برابر بیٹھوں کو مسئلہ نہیں۔ توجہ کریں، ادھر کہا قد جاءکم من اللہ نور، ادھر کہا قل انما انا بشر مثلکم، کیوں کہا؟ آئیے فلسفہ سمجھیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے؟ اب آسان سا طریقہ علامہ آلوسی نے قاعدہ بیان کیا، فیض دینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی توجہ کریں کبھی بات میں لگنا بس ٹھیک ہے لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب ذرا غور کیجیے، نورانیت اور بشریت میں حکمت کیا تھی؟ قانون یہ ہے فیض لینے اور دینے کے لیے مناسبت کو ہونا ضروری ہے۔ جب تک مناسبت نہیں ہوگی نہ فیض لیا جا سکتا نہ فیض دیا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیض لینے اور دینے کے لیے، مثال ایک بندہ اس دیوار کو کہتا ہے مجھے 1000 روپیہ دے دے، تو کیا مسجد 1000 روپیہ دے دے گی؟ دیوار ہے نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ آپ جاندار ہیں، یہ بے جان ہے۔ آپ ذی حیات ہیں، یہ غیر ذی حیات ہے۔ آپ ذی فام ہیں، یہ غیر ذی فام ہے، نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کہے یار 1000 روپیہ دے دے، ادکل ہوئے تے کنجوس بھی نہ ہوئے، دے دے گا کہ نہیں؟ کیونکہ لون والا بھی بندہ تے دیون والا بھی۔ توجہ ہے؟ اب ہوگی مناسبت، اب ہوگی مناسبت۔ اب اللہ اپنا فیض بندوں کو دینا چاہتا تھا۔ اللہ نور غایت تقدس میں ہے، ہم بشریت غایت تدنس میں ہیں۔ اللہ نے محبوب میں نورانیت بھی رکھی، بشریت بھی، اس لیے ادھر سے فیض لیتے رہیں، ادھر فیض عطا کرتے رہیں۔ اگر میرا نبی صرف بشر ہوتا تو انسانوں کا بشر ہوتا، ملائکہ کا نہ ہوتا۔ اگر میرا نبی صرف نور ہوتا تو نوریوں کا نبی بنتا، ہمارا نہ ہوتا۔ اللہ نے محبوب کو نورانیت بھی عطا کی ہے، بشریت بھی عطا کی ہے، اس لیے کہ میرا نبی نوریوں کا بھی نبی ہے، خاکیوں کا بھی نبی بن کے آیا۔ اس لیے فرمایا قل، محبوب اعلان کر دو، انما انا بشر مثلکم، میں بشریت کا پیکر بن کے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کو بھی فیض دینا ہے، ادھر بھی فیض دینا ہے۔ جی چاہتا تھا اس موضوع کو آگے لے چلوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بڑی محدود ہے، میرے اپنے لحاظ سے، تمہارے لحاظ سے نہیں۔ میں نے اپنا بھی لحاظ کرنا، صبح سبق یاد کرنے ہوتے ہیں نا۔ اب ذرا غور کیجیے، میں نے اشارہ کیا تھا، ایک ہے آپ کی شان نورانیت اور ایک ہے آپ کی شان بشریت، ایک تیسری شان ہے، وہ کون سی ہے؟ اس کو علماء کہتے ہیں حقیقت حقیہ۔ حقیقت حقیہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے دیا۔ لفظوں پہ غور کریں، میں وضاحت سے سمجھا لوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کا نہیں، اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا، اس کو کہتے ہیں حقیقت حقیہ۔ اب یوں سمجھیں، حضور نے معراج کیا، زمین کی سیر کی، کس لباس میں؟ لباس بشریت میں، کیونکہ زمین پہ بشری مخلوق رہتی تھی، اور جس وقت آسمان پہ گئے تو لباس نورانیت میں، کیوں؟ آسمان پہ نوری مخلوق تھی۔ اب جملہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ کے کوئی اعتراض نہ کر دے۔ زمین پر سیر کی لباس بشریت میں، کوئی یہ کہہ دے کہ نورانیت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، غلبہ بشریت کا تھا، نورانیت مغلوب تھی۔ اور جب آسمان کی سیر کی، آسمان پہ نوری مخلوق تھی، تو وہاں لباس نورانیت میں، اب غلبہ نورانیت کا، بشریت مغلوب۔ اب جب سدرہ سے آگے گئے، وہاں نورانیت بھی نہیں، بشریت بھی نہیں ہے۔ اب بات سمجھانا چاہتا ہوں، مجبور ہوں، علم بھی کم ہے، الفاظ بھی نہیں ہے، اور مقام بھی اتنا اونچا ہے، بول بھی نہیں سکتے، قسم سے کہتا ہوں۔
ڈر کے کہنا چاہتا ہوں، البتہ یہ مجھے اب معافی مل جائے گی، میں چونکہ چشتی اور گولڑوی ہوں، تو جو چشتی اور گولڑوی ہو اگر وحدت الوجود کو نہیں سمجھتا میں اسے گولڑوی نہیں مانتا، قسم سے کہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب سدرہ سے جب آگے گئے، بھئی زمین پر تو ہو گئی بشری مخلوق، آسمان پہ نورانی مخلوق، اب سدرہ سے آگے بشری بھی نہیں نورانی بھی نہیں، تو کیسے گئے؟ اب اللہ نے فرمایا سہنیا بشریت نیچے نورانیت نیچے، اب اوپر آؤ تو کس شان میں آؤ گے؟ اب آؤ تو میری ذات کا مظہر بن کے آؤ گے۔ لوگ میرے حضور کی ذات کو عقل کے ترازو پہ تولنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میرے حضور کی بشریت کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، میرے حضور کی نورانیت کو بھی عقل کے پیمانے سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ اور پھر جو اوپر ہے، بس کسی شاعر نے کیا کہا تھا، الہی فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، الہی فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے۔ حضور آئے نا واپس، صحابہ نے پوچھا سونیا تسی معراج کر کے آؤ، اسی کیوں میلے رویے؟ فرمایا میں تمہیں معراج کراتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ میں رب کو دیکھ کے آیا ہوں۔ میری معراج من رآنی فقد رأى الحق، میں حق کو دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے دیکھو، بس یوں سمجھو حق کو دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آگے ترجمہ نہیں کر سکتا، حق کا معنی کیا کروں، مجبور ہوں، کم علم ہوں، اس لیے کوئی بھی مائی کلال اگر مجھے یہاں بیٹھ کے اس حدیث کا صحیح ترجمہ سمجھا دے، میں اس کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھوں گا، نہیں کوئی سمجھا سکتا ہے، اس لیے محبوب نے سب کچھ بتا دیا۔ من رآنی فقد رأى الحق، کس کو دیکھا ہے؟ میں نے حق کو دیکھا، تم مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ توجہ ہے میری ذات؟ بات آگے سمجھ میں؟ پھر اس کو قرآن کی زبان میں کہہ دوں، چلو قرآن کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا گولڑوی ہوں، میری مجبوری ہے۔ قرآن سمجھیے، میدان بدر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی ہیں۔ اب عجیب انداز تخاطب ہے قرآن کا، اس لیے قرآن کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ چلا جانا، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ جانا، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ لفظوں پہ غور کیجئے، پھر بھی میں ڈر کے بڑے محتاط لفظ عرض کروں گا تاکہ کوئی فتویٰ بھی نہ لگا دے جلد سے۔ آج کل تو فتوے لگانے بھی بڑے آسان ہو گئے ہیں، ہر بندہ جس کا جی چاہتا ہے، ایمان سے کہتا ہوں، تلوار لے کے بیٹھے، بس کسی نے لفظ بولا نہیں، بس تلوار چلائی، اس کے ایمان کا سر قلم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ علماء سے ادباً عرض کرتا ہوں، اس قسم کے جو علماء مسائل بیان کریں، فتوے لگائیں نا، لوگوں کو مت سنایا کرو، بتایا بھی نہ کرو، تم بھی نہ سنا کرو۔ میرے حضور کا فرمان علی شان ہے، سرکار کا فرمان سنا دوں آپ کو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے علم پڑھیں گے، کیوں؟ لیجاریا بہل علماء، ان کا کام ہوگا علماء سے مناظرے کرنا، چیلنج، خبردار آئے میدان میں کوئی میرے مقابلے میں، بڑے دھڑلے سے کہیں ہے کسی میں ہمت میرے مقابلے میں آئے، چیلنج کرتا ہوں میں۔ یہ میرے حضور نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ او لیماریا بہ السفہاء، یہ علم پڑھیں گے کہ بے وقوف ان پڑھ لوگوں سے بحث کریں گے، پتہ چلے یار بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے نا۔ او لیسرف بہ وجوہ الناس، یا اس لیے کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائے، متوجہ ہو جائے، میرے نعرے لگائیں، مجھے بھلے بھلے کہہ دے کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا، میرے نعرے لگائیں۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علم پڑھے، علماء سے مناظرے کرنے ہیں، اگر کوئی بندہ علم پڑھے بے وقوفوں سے بحث کرنی ہے، اگر کوئی بندہ علم پڑھے تاکہ لوگ میری طرف مائل ہو جائے، میری جماعت بڑی ہو جائے، فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس عالم کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو فتوے لگاتے ہیں نا ان کو یہ حدیث پڑھ کے سنائیں، حدیث دکھا رہا ہے میری ذمہ داری ہے،
ان کو کہنا یہ بھی حدیثیں سنائے نا علماء. ایک وقت آئے گا میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. ایک وقت آئے گا یوشک بہی یاتی الناس. ایک وقت آئے گا لوگوں پر زمانہ آئے گا کیا ہوگا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. اسلام کا نام باقی رہ جائے گا, اسلام باقی نہیں رہے گا. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. قرآن باقی رہ جائے گا, رسمن رہے گا, قرآن نہیں ہوگا. آگے کیا فرمایا مساجدہم عامرۃ. مسجد بڑی عالیشان ہوگی, بڑی خوبصورت ہوگی. لوگ فخر سے کہیں گے جناب جتنا مینار ہم نے بنایا, کوئی دکھائے تو صحیح نا 200 فٹ کا بنایا ہے, 150 فٹ کا بنایا, مقابلے لگائے ہوئے ہیں. جی جناب اس نے 80 فٹ مینار بنایا, میں 150 فٹ بناؤں گا. کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ اتنا بڑا مینار بنانا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ حضور اسے پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے ہیں؟ ہماری بھی غلطی, ہم نے آپ کو مسئلہ سمجھایا نہیں ہے. اتنا بڑا مینار میرے حضور فرماتے ہیں لمبے مینار, طول المنارہ کس چیز کی علامت ہے؟ علامات قیامت. فرمایا مسیطوں کے بڑے بڑے مینار جدو بنا لگ جا میں نا سمجھ لو قیامت توڑے نیڑے نیڑے آندی جاندی ہے. سرکار نے ناپسند کیا, ہم نے بڑے شوق سے کھڑا کر دیا. عقیدہ لے آئے صحابہ کا. ایک صحابی نے بنایا مکان, سرکار قریب سے گزرے, مکان کو دیکھا, مکان ذرا اچھا بنا لیا تھا. آپ نے اچھا اس کو بھی دنیا کا شوق لگ گیا, رہنے کے لیے اچھا مکان بنا لیا. سرکار چلے گئے, پیچھے ساتھیوں نے کہا بھائی یہ جو تیرا مکان ہے حضور نے پسند کی نظر سے نہیں دیکھا. ہتھوڑا چکا سارا مکان گرا دیتا. کہا کیوں؟ کہ جس کو میرے حضور پسند نہ کریں, جس کو میری سرکار پسند نہ کرے میں کیوں اس کو پسند کر لوں. بے شک جیسا بھی ہوگا جب حضور کی نظر عنایت نہیں ہے تو مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے. قسم سے کہتا ہوں ایمان بنانا چاہتے ہو تو یہ بناؤ اے مصور, کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ ادائی ہو, ادھر حکم نبی ادھر گردن جھکائی ہو. مکان گرا دیا, صحابی ہے, انگوٹھی پہن لی سونے کی. سرکار نے فرمایا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اتاری چلا ماری. دوسرے صحابی کہا چک لے کوئی عرض نہیں. کہنا کیوں؟ انہیں کہا مرد واسطے جائز کوئی نہیں, عورت واسطے جائز ہے, بیوی نو دے میں چاہ. انہیں کہا بیوی نو کیوں دے میں, جدو سرکار نے پسند نہیں کی تھی. یار لائے نا ایسا عقیدہ, عمل کر کے دکھائے نا. گلا کرنی بڑیاں سوکھی ہے, میں بھی بڑے دھڑلے نال کردا بیٹھا, جدو عمل دا ٹائم آئے گا پھر لگ پتا جائے گا. قسم سے کہتا ہوں آئیے آج کے بعد باتیں کرنے چھوڑیں, عمل کی طرف آئیں. اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کو تو ہم نے چھوڑ دیا. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم دن اور رات کے اندر, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مجھے بتا دو. اس مجمع میں بیٹھنے والے مجھے بتا دو کتنے لوگ ہیں جو قرآن مقدس کو اوپر سے دیکھ کے صحیح پڑھ سکتے ہیں. قرآن یہودیوں کے لیے آیا ہے, عیسائیوں کے لیے آیا ہے, سکھوں کے لیے آیا ہے, میرے اور آپ کے لیے آیا ہے. یار انگریزی فرفر بولنے کے چکر میں ہو, قرآن کا ایک لفظ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہو. پھر اس قوم کا یہ عالم ہو گیا, جنازے کا ٹائم مولوی صاحب ذرا نیتیں دستے ہو نا, ذرا فرما 50 سال عمر گزر گئی, 40 سال عمر, 40 سال تو جنازے دی نیت ہی کوئی نہیں یاد کی تھی. کہتا مسلمان ہے تو اپنے آپ. میں اولا تو مجھے پڑھانے کا جنازے کا بھی اتنا ڈنگ بھی نہیں آتا, کبھی اتفاق ہو جائے میں نے کہنا نہیں میں دستا ہی نہیں آ. کہتے مولوی صاحب نیت ہے, میں کہ میں نہیں دستا بھائی. کہتے کیوں نہیں؟ میں کہ جنہوں نیت نہیں ہوندی انہوں جنازہ ہوندہ ہے. اللہ نے عقل دیتی ہے نا سوچنا مات. میں کہ تسی جنازہ سنا دو میں نیت دس دیسا. ایڈا کیڑا فلسفی کلو تے ایک باری پڑھی جو تو اگلا یاد کر لے گا. جی ایڈا ہی حافظہ تو قرآن نہ پڑھ لے گا نہ یاد کر لے گا. علماء بیٹھے معذرت اللہ انہاں نو آکھو ایک بندے نو ایک باری سناون چا نہیں 3 باری بھی سناون چا او اگو جواب سنا دے میں انہوں استاد مان لے سکا قسم نہ. ایویں ڈرامے بازی کی تھی. مولوی صاحب ذرا سانو نیت تو دس دے, نیت کیا بتایا آپ کو؟ پھر بعد میں اعلان ہو گیا جی مرنے والے کے بولا صاحب کھڑے ہیں, کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو ذرا رابطہ کر سکتا ہے. جو تو جنازے تو گئے نہ لمن والا رابطہ کرتا ہے نہ دیون والا رابطہ کرتا ہے. یہ جنازہ پڑھاتے ہی کیوں ہو؟ پوچھے علماء سے یہ حدیث ہے. ایک بندہ مر گیا, 4 درہم اس نے جنازہ دینا تھا, قرضہ دینا تھا. کتنا؟ 4 درہم. میرے حضور جانتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ فلانا بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھیں گا. کہا کیوں؟ فرمایا اس نے 4 درہم قرضہ دینا ہے, جے مخلوق دا قرضہ دینا, جنازہ کی میں پڑھا. لے مولوی نہیں, گورنمنٹ اعلان کرے جس نے کسی کا قرض دینا ہو
چاہے پرائیویٹ قرض دینا ہو چاہے گورنمنٹ کا. ایک بار میٹنگ تھی وہاں بڑی اعلیٰ, میں نے تجویز دی, میں نے کہا پابندی لگا دو جس نے قرض دینا اس کا کوئی مولوی جنازہ نہ پڑھائے, جیڑا پڑھا دے 6 مہینے رکھو جیل. میں دیکھتا ہوں مرنے سے پہلے لوگ قرض دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. قسم سے کہتے ہیں کام کرنے کا کرے نا. یہ کیا ہوا, بس ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگا دیے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے, سارا دن یہی کرتے رہے. کیا میرے نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ کرتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے. میری ملت کے غیور نوجوان, میں تہاڈی قبر سے نہیں جاونا, قسم نہ لا کر تسی میری قبر سے نہیں آونا. میں آدھی جگہ تے جواب دیا, تسی اپنی جگہ تے جواب دیو. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. یہ میں چنگا کام کروں گا جزا مینوں ملے گی, میں برا کام کروں گا سزا مینوں ملے گی. تسی چنگا کرو گے اجر تانوں ملے گا, بری کرو گے سزا تانوں ملے گی. لیکن بتانا ہمارا کام تھا. آج کے بعد وعدہ کرے ہم نماز بھی پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. قسم سے کہتا ہوں آج میرے ساتھ وعدہ کو ہاتھ کھڑے کر کے نہیں ہے, یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے. آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے, بچے نو مسیح لے کے آؤ گے, نماز پڑھنے تو بعد گھر جاؤ. اگر بیٹی ستی پئی ہے نا, اور بھی کھڑا کر کے کہہ دو پتر نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھی نماز تو پڑھ لے. اب بابے جتنے بیٹھے جتنے بزرگ بیٹھے کدی کہنے جاتے دین ہوا کہ میرے پتر نماز کا ٹائم ہو گیا ذرا نماز تو پڑھ لے. کل رب نے پوچھ لیا قو انفسکم واہلیکم نارا, اور 10 سے تو آدھے گھر والا نو نماز دا کھایا کہ کوئی نہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ہو کما قال. حضور نے فرمایا پیو کو کل پوچھا جائے گا, سوال ہوگا کیا بیٹوں کو نماز کا کہا تھا, بیٹیوں کا کہا تھا. یہ کس نے کام کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. دکان پہ بیٹھ کے مولویوں کے خلاف باتیں کرنا بڑی آسان ہے, اور مولویوں مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں گیلے کرنا بڑا آسان ہے. لیکن اپنے دل کے اندر انقلاب برپا کرنا, سوچ کو بدلنا, فکر کو بدلنا, زاویہ نگاہ کو بدلنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. قسم سے کہتا ہوں انقلاب دمانا ہے نہیں تسی دھرنے دیتی رکھو تے دکان ڈھائی رکھو. انقلاب کا معنی کیا ہے؟ انقلاب نکلا قلب سے. علماء سے پوچھ انقلاب کا مادہ چاری کیا نے, کاف لام با قلب دل. فرمایا انقلاب دا معنی ہے دل بدل جاوے. دل بدلے میرے حضور نے, نہ کوئی احتجاج نہ کوئی دھرنا نہ کچھ رکھا. میرے مصطفیٰ نے پتھر سے پتھر دل, جن کے دلوں کی شان اللہ یوں کہتا ہے ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان منها لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ. اور فرمایا تواڈے دل ایڈے سخت ہو گئے جویں پتھر نے. پتھر تو بھی زیادہ, کچھ پتھر ہو نے جنہاں چوں نہراں چل دیاں نے, کچھ پتھر ہو نے جنہاں دے وچوں پانی دے چشمے پھٹدے نے, کچھ او بھی نے جڑے اللہ دی خوف دی وجہ تو سجدے چ بھی چلے جاندے نے. اور دسو پتھر رومن لگ جاندا ہے, آپاں نوں بھی کدی رومن آیا؟ پتھر روتا ہے یہبط من خشیۃ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے جب پتھر کا دل ڈگمگاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزو کے رونے لگ جاتا ہے. کیا کبھی تہجد کے ٹائم پر ہم بھی کھڑے ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہ مولا سارے دن میں جھوٹ بولتا رہیا, غلطیاں کرتا رہیا, تیری نافرمانیاں کی, مولا میں تیری بارگاہ چ آ گیا, مینوں بندہ سمجھ کے معاف کر دے. کر میلاد منانے سے پہلے میلاد والے کو مناؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو لاگے سمجھ, میلاد منانے سے پہلے میلاد والے کو مناؤ. اگر میلاد والے کو نہیں منایا میلاد منانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. جلوس میں جائیں, صبح کی نماز نہ پڑھی ہو, اگر ثواب ہو جائے کوئی عالم مجھے فتویٰ لکھ کے دے دے, قسم سے کہتا ہوں یار بڑا ثواب ہوتا ہے کہتے جلوس میں جانے, میں بھی مانتا ہوں. لیکن اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے میلاد کے جلوس میں بھی جاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا. قسم سے کہتا ہوں اپنی حقیقت کو بدلے, اپنی سوچ کو بدلے, اپنی فکر کو بدلے, اپنے زاویہ نگاہ کو بدلے. کتنا عظیم انقلاب برپا کیا حضور نے. حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے, مال غنیمت آ گیا, آگے دیر پیا, حضرت عمر رومن لگ گئے. صحابی پوچھا روندے کیوں؟ انہیں کہا یار گل لے ایک وہ وقت سی کفن واسطے بھی کپڑے کوئی نہیں آنے. حضرت امیر حمزہ پاک نو کفن دیتا, پیرا تے کپڑا پاویں, سر ننگا سر تے پاویں پیر ننگے, سر تے کپڑا پایا پیراں تے گھاس پایا. قسم سے اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. فرمایا ایڈا وقت آئی, اس وقت کپڑا کفن واسطے کوئی نہیں, آج ہیرے جواہر سونا چاندی. صحابیہ کا چپ کرے عمر, ایک رومن دا ٹائم ہے, ہنس خوشی کر. اس نے کہا اوکے, اس نے کہا اے مال غنیمت جدو میدان جہاد پیا نا, خوشی اس گل دیے کسے ایک صحابی نے وچوں ایک سوئی بھی چوری نہیں کی.
تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غلامان مصطفیٰ. ایک سوئی چوری نہیں کی تھی، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اب یہ رونے کا ٹائم نہیں، یہ خوشی منانے کا ٹائم ہے. حضور نے اتنے دل بدل دیے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، سامنے سونے کا ڈھیر پڑا ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. آج میں کہتا ہوں صرف 1000 کا نوٹ آپ مسجد میں چھوڑ کے چلے جائیں، بعد میں جو نمازی پڑھنے آ جائیں گے اگر یہ 1000 کا نوٹ آپ کو مل جائے تو پھر مجھے آ کے پکڑ لینا. مسجد میں آتے ہیں سب سے پہلے فکر ایک کام کی ہوتے ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو بھی یہی ہوگی، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ اتفاق کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں پہلا خیال ہوتا ہے جتی کتنے رکھی چوری نہ ہو جائے کرائے. ایسا نہیں ہے، میں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی جاتے آپ بھی جاتے، سب تو پہلے جتی کی فکر ہوتی ہے کتنے رکھی ہے. یار عجیب بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، قسم سے کہتا ہوں. مسجد میں آنے والا نبی کا غلام کلمہ پڑھنے والا ہے، آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے بعد دیکھتے جتی نظر نہیں آتی، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، خرد نے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. آئے نماز پڑھنے کے لیے فکر جوتی کی ہے، ایمان نہ لاکھتا جدو نماز پڑھ دیو نا دل دھڑکتا جتی ملے گی کہ نہیں. جس بندے دا خیال جتی ملے نماز ہوندی کوئی نہیں، قسم سے کہتا. نماز تو للہیت کا نام ہے، نماز تو خلوص کا نام ہے، رضا الہی کا نام ہے. بندہ نماز پڑھے تے سجے کھبے جو مرضی ہوندا پیوے بندے نوں پتہ ہی نہ لگے پھر نماز ہوندی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھن کھلوتے جھونپڑی نو آگ لگ گئی، ایدو بندہ آیا بالٹی پانی دے چاہے ودے کو مٹی چاہے ودے سٹاس کھاتے بجائی آوے، بہت سارے بندے کٹھے ہو گئے. امام بخاری نماز تو فرمایا کہ تسی کی نہیں ہے آ کے تانوں پتہ نہیں لگا تہاڈی جھونپڑی نو آگ لگی. انہیں کہا انہیں بے وقوف میں نماز پڑھدا پیو مینوں کی پتہ ایتھے کی ہوندا پیا. پڑھیے نا امام بخاری نے نماز، آج دنیا سلوٹ کرتے ہیں بخاری کو، کیوں؟ یہ بخاری میرے اور آپ کے لیے نماز نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا تھا. آئے نماز پڑھنے کے لیے ساری دنیا کو. آج بڑے عجیب ہمارے طریقے اگر میں کئی دفعہ کہ پتہ تجھے بھائی اسی نماز پڑھن تے جدو جتی لے سی تے جیب وچ اسی سیٹاں دی ڈبی وہ کٹ کے جتی تر سی تے نماز پڑھن آیا کھلوتے. اوے اللہ دے بندے جیڑی سیٹاں تیرے اندر بڑیاں ودیاں انہاں نوں تو پہلے کڈنا، اے تے تو ڈبی جیب وچ کٹ کے جتی تے رکھ لئی، جیڑی اندر بڑیاں ودیاں نہیں اونوں تے کڈنا پہلے پھر پتہ لگے نماز ہوتی ہے کہ نہیں. عجیب تصور دے دیا گیا. ہم بھی آپ کو سمجھانے کے چکر میں نہیں ہیں، بس مجھے بھی یہ پتہ ہے اچھا خوش ہو جائے 4 پیسے چنگے لب جب بلے بلے ہو گئی نا. نہیں، وارثان محراب و منبر کو چاہیے کہ جب وہ دین کا کام کریں اس دل اور دماغ کو دنیا کے خیال سے پاک کریں. بس یہ سمجھیں اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا مسلح دیا، وارث بنایا، ہم محبوب کے وارث بن کے دین کی نوکری کریں گے، قسم سے کہتا ہوں. اقبال نے پھر کہا، یار اقبال میں بچوں کو پڑھاتا ہوں نا تو اقبال جب آتا ہے میں کہتا ہوں یار دروازہ بند کرو، اقبال بھی بڑا تیز ہے دوڑ کے اندر آ جاتا ہے. اقبال بھی کہتا ہے مرید سادہ تو رو رو کی ہو گیا تائب، مرید سادہ تو تائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی توفیق، ہمیں بھی توفیق ہو، ہم بھی محراب و منبر پہ بیٹھنے والے احساس کریں. یہ قرآن تب آگے اثر کرے گا جب ہم اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے. اسلام، جملہ سنیے، اسلام گفتار سے نہیں کردار سے پھیلتا ہے. اسلام گفتار سے نہیں، تقریروں سے نہیں، کردار سے پھیلتا ہے. جب کردار ٹھیک ہوگا تو یہ کردار لوگوں کے دل کی دنیا بدل کے رکھتے ہیں. آج اس سے آگے بڑھ کے کہوں تو ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، میری مجبوری ہے دین سمجھانا. آج ہماری نوجوان بیٹی گھر سے نکلے سکول پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے اکیڈمی میں جانا چاہتی ہے، دل دھڑکتا ہے میری بیٹی محفوظ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی. دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا؟ بولیے محبت سے، سوچ کے بولیے، قسم سے کہتا ہوں. ڈر رہتا ہے کوئی درندہ صرف میری بیٹی کی عزت کو برباد نہ کر دے، ڈر ہوتا ہے میری بیٹی کی عزت کہیں خراب نہ ہو جائے. بھائی یہاں گلی میں تو چھوڑیے، ہمارا جنوبی پنجاب تو اس بارے میں بڑا فخر رکھتا ہے کہ بہاول پور یونیورسٹی میں
5500 वीडियोज पकड़ी गई। फिर गवर्नर भी तस्दीक कर रहा है। मुझे उस वक्त एड़ा ताज्जुब हुआ जब गवर्नर ने उसके हक में बयान दिया, इतनी दाढ़ी शरीफ भी और नाम भी बली और रहमान। है शर्म नहीं आई उसे कि जिन माँ बाप की बेटियों की इज्जत तार तार हुई, तो क्या तू बयान दे रहा है? तुझे समझ नहीं आती है? जब इतने बड़े तालीमी इदारों में हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं, तो बाजार में कैसे महफूज होगी? ये इज्जत बर्बाद करने वाला यहूदी है, ईसाई है। हमारे नौजवान जो बैठे कलमा पढ़ने वाले, कसम से नौजवानों, इस अपनी जवानी का ख्याल करो, कसम से कहता हूं। इकबाल कहता है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवानों, अपनी आंख की हिफाजत करो, नौजवानों अपने दिल की हिफाजत करो। ये दिल देना भी है तो आमीना के लाल को दे। बड़े शौक से कहते हो आई लव यू, कहो किसको कहो? मदीना शरीफ हाजिरी, एक मकतबे पे मैंने दुकान पे किताब देखी, ले नहीं सका, मुझे बाद में बड़ा अफसोस मिली नहीं। किताब का टाइटल उन्वान क्या था? कुल ले ज़ौजती अना उहिब्बुकी, कुल ले ज़ौजती आना उहिब्बुकी। और मियां जे कह नहीं ना, किसी दी बेटी ने अपनी बीवी को कहो आई लव यू। क्या बात, किसी की बेटी को कहते हो, किसी की बहन को कहते हो। उस वक्त अभी शर्म नहीं आती? मेरे घर में भी बेटी बैठी होगी। उस वक्त अभी हया नहीं आता? मेरे घर में भी बहन बैठी है। अगर अपनी बहन और बेटियों की इज्जत महफूज करना चाहते हो, कीमिया नुस्खा करना चाहता हूं, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तू कर, तेरी इज्जत को अल्लाह को सलामत रखेगा। आज हमने अपने बच्चों को ये सबक समझाया ही नहीं है, बच्चों को ये सबक बताया ही नहीं। बेटा तुम क्या करते हो सारे दिन? ट्यूशन पढ़ने जाता है, घंटे के टाइम में 4 घंटे लगा के आता। कभी बाप ने पूछा बेटा 3 घंटे कहाँ खर्च किए? बेटी भी एकेडमी में जाती है, 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे लगा के आती है। कभी पूछा बाप ने बेटी इतना टाइम कहाँ तूने खर्च किया? बेटी के पास कलम होता है, बेटी के पास कोई गिफ्ट होता है, तोहफा होता है, बेटे के पास होता है। कभी बाप ने पूछा ये कलम मैंने पैसे नहीं दिए, तूने कहां से खरीद लिया? बड़ी मोहब्बत मेरे फ्रेंड ने दिया है। एहसास करो मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, जिस कौम की आंख से शर्म हया का जनाजा निकल जाता है, उसको फिर चाचा बड़ी का जूतियां मारता है। एक मिसाल देके मैं बात खत्म करना चाहता हूं। हजरत उमर का जमाना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहूदी ते ईसाई सिर जोड़ के बैठ गए, मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दी जाती। कहा फिर क्या करें? कहा इनकी आंखों से शर्म व हया खत्म करो। क्या किया? शहर हुमस, मुसलमानों की फौज वापस आ रही, 2.5 मील का लंबा बाजार है। फौज का सिपहसालार कहता है भाई हम बाजार से गुजरना चाहते हैं, एक आंख घोड़े के एक कान पर और दूसरी दूसरे कान पर, इधर उधर नहीं देखना। 2.5 मील का लंबा बाजार क्रॉस किया, बाहर निकले तो फारूक आजम की फौज का सिपहसालार फौजियों से पूछता है, आज वालों की बात नहीं कर रहा, अब तो डर भी ना जवाए, डरना पीछा ही है। तवज्जो है, नहीं समझे मेरी बात? फौज का सिपहसालार पूछता है बताओ बाजार से गुजरे तो बाजार कैसा था? पूरी फौज ने एक जबान कहा हमें तो पता ही नहीं चला जंगल से गुजर के आए हैं या बाजार से गुजर के आए हैं। और लोगों ने लड़कियां खड़ी कर दी, औरतें खड़ी कर दी, कोई नीमुरिया, कोई बेलिबास, कोई नंगे सर। उन्होंने कहा ये देखेंगे तो ईमान खराब हो जाएगा। सलूट मारता हूं फौज आजम की, उस फारूक आजम की उस फौज को, आंख उठा के नहीं देखा। यहूदी ईसाई कहने लगे सुनो, जिस कौम की आंख में हया हो ना, जिस कौम की आंख में शर्म हो, उस कौम को कभी भी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती है। आइए आपको अर्ज करना चाहूंगा, मेरी वो हदीसें दरमियान में नामुकम्मल रह गई जो अर्ज करना चाहता था, वक्त ज्यादा हो गया। दुआ करें अल्लाह ताला इस नचीज की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आप बेशक चला लीजिए पर क्या चले, वमा अलैका इल्लल बलाग।